بشیر صاحب نے، موسیٰ صاحب نے تمام بات کہہ دی ہے، لیکن بات بڑی مختصر ہے، جو یہ ہے کہ پاکستان کی عوام پر ایک حملہ ہے، بربریت کا حملہ ہے، جھوٹ کا حملہ ہے، فریب کا حملہ ہے۔ یہ پورا نظام کھڑا کر دیا گیا ہے جھوٹ کی بنیاد پر، جو 8 فروری اور 9 فروری کی تاریخ رات تھی، اس رات جس طرح پاکستان کے عوام کے فیصلے کو مسخ کیا گیا، اس کے بعد اس نظام کی ضرورت بن گئی ہے کہ حیوانگی کو بڑھایا جائے، کہ عوام کی آواز جہاں بھی ہے اس کو سرد کیا جائے، عوام کے نمائندے جہاں بھی ہیں ان کو رد کیا جائے، وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں، یا ہماری شرعی سراکین پنجاب اسمبلی کے جو ہیں ان کی بات ہو۔ ہر جانب یہ کوشش ہے، ہر سطح پہ یہ کوشش ہے کہ عوام کی آواز کا گلا گھونٹا جائے۔ کوئی آئین، کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ممبر کو اس بنیاد پر آپ ایوان سے باہر نکالیں کہ اس نے احتجاج کیا ہے۔ احتجاج کا پیرایا کچھ بھی ہو سکتا ہے، آئین بڑا واضح ہے، آئین کا آرٹیکل 62، 63 اور اس کے ساتھ جو قانون بنایا گیا ہے انہی 2 آرٹیکلس کی بنیاد پر، اس کے سوا کسی بنیاد پہ آپ کسی ممبر پارلیمنٹ کو، کسی ممبر صوبائی اسمبلی کو اسمبلی سے باہر نہیں نکال سکتے۔ تو ہم ظاہر ہے اس کا قانونی سطح پہ تو ہم بالکل ہم دفاع کریں گے، ہم ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اب اس ملک میں قانون ہے کہاں، آئین ہے کہاں؟ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم عدالتوں کی جانب جاتے ہیں بغیر اس امید کے، اب عدالتیں ہمارے لیے عمارتیں ہیں جن پر لکھا ہے کہ یہ عدالت ہے، لہٰذا ہم وہاں جاتے ہیں تاکہ ہم یہ یاد دلائیں عدالتوں کو کہ قانون کوئی چیز ہے اس ملک میں، یا کم از کم قانون تھا۔ ہم پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق زندگی گزارنا ان کا حق ہے، یہ حق ان سے چھین لیا گیا ہے۔ ہر سطح پہ اس وقت اس ملک میں قانونیت ہے، وہ ادارے جن کا کام قانون کو نافذ کرنا ہے وہ سب سے بڑھ کر قانون کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ دور ہے، اس میں پاکستان داخل ہو چکا ہے۔ اس طرح کے ادوار ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں، پاکستان کی پوری تاریخ 75 سالہ تاریخ جو ہے وہ تاریخ ادوار پر ہی مشتمل ہے، ماسوائے چند سالوں میں۔ ایک اور تاریخ دور ہمارے سامنے ہے، اس تاریخ دور سے ہمیں گزرنا ہے، پاکستان کو روشنی کی جانب لانا ہے، فلاح کی جانب لانا ہے، پاکستان کو ہم نے سچائی کی جانب لانا ہے۔ ان 26 اراکین نے جنہوں نے آواز حق بلند کی، ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہر سطح پہ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام ان کو یاد رکھیے۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے ان کا مقدمہ کون لڑتا ہے، پاکستان کی عوام جانتی ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ آپ پاکستان کی عوام کو انسان دشمن بجٹ بنا کر مشتعل کر سکتے ہیں، لیکن مشتعل کرنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بربریت سے آپ ان کو خاموش کر دیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ پاکستان کی عوام خاموش نہیں ہوگی، پاکستان کی عوام اپنا حق لے کر چھوڑے گی۔ وہ حق ہم عدالت میں نہ لے سکے تو سڑکوں پہ لیں گے، لیکن یہ حق ہم نے لینا ہے، یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے۔ ہم سب متحد ہیں، ہم سب ساتھ کھڑے ہیں۔ بچے صاحب آپ کو ہماری مکمل حمایت حاصل ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی جیل سے یہی پیغام بھیجا ہے کہ پوری پارٹی آپ کے ساتھ متحد ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ جنگ ہم پاکستان کی عوام کی جنگ ہے، جو ہم لڑ رہے ہیں اور یہ ہم لڑتے رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ فرمائے گا کہ اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ پنجاب اسمبلی کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی اپنا سیٹیں 27 صاحب کے پاس ہیں اور سنی اتحاد کونسل کی۔ اس وقت ایک پوزیشن واضح کی جائے کہ آپ صرف سنی اتحاد کونسل ہے جو موجودہ رزلٹ آیا اس کے مطابق کیا پوزیشن۔ دوسرا آپ کا جو اپنا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا وہ کب لائیں گے؟ لیکن بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل جب پی ٹی آئی ہمیں ووٹ ملا امکان یہ ہے، یہ ٹیکنیکل بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 100 سال ایک ہمارے ممبر آئے گی جو میاں اسلم خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے 106% پریزیڈنٹ ہے سب خان صاحب کے ساتھ۔ اور دوسری بات ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا سیشن اسمبلی کے باہر محرم کے بعد لگا رہے ہیں۔ خبر آئی کہ نواز شریف صاحب کو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ماحول کے اندر ڈیارہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہے تاکہ کوئی واردات کو صلح ہو سکے۔ ایک تو اس پر کیا پاکستان تحریک انصاف کسی ایسی موو کو ویلکم کرتی ہے یا اس کے لیے تیار ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، گورنمنٹ کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف لائیں گے جیسے قدر پورا ہو۔ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت تحریک انصاف کی کمزوری ہے جس سے اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت گرا دی جائے گی اور اس کی تحریک جو ساگرواڑ ہے اس کو گرا دی جائے گی؟ دیکھیں، اگر کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے آئین کی جانب واپسی کے لیے، کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے عدالتوں کی آزادی کے لیے، تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔
یہ قدم اٹھانے کی اہمیت کیا نواز شریف رکھتے ہیں؟ ہمارا اندازہ ہے کہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اہمیت وہی رکھتے ہیں جو اس نظام پر قابض ہے، جن کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کی طاقت ہے. ہم اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں، عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بسکٹ کھانے کا شوق نہیں ہے، ہمیں چائے پینے کا شوق نہیں ہے. وہ ہم نے کر کے دیکھ لیا دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں 4 نشستیں ہم نے کی حکومتی جماعتوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی، PMLN اور MQM کے ساتھ. کیا نتیجہ تھا اس کا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ ہماری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دو. ہمیں کہا گیا پوچھ کر بتائیں گے، اور پھر کہا نہیں اجازت نہیں ملی. تو یہ تو حکومت ہے اس حکومت کی. یہ کیا آئین اور قانون کی باتیں کرنے اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں؟ اگر ان کو یہ اختیار دے دیا جائے تو ہم دیکھیں گے کیا باتیں کرتے ہیں اور اس بات کی کیا حکم ہے. اس وقت چھ گوئیاں ہیں، ہمارے سامنے کوئی ٹھوس بات نہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت ہرگز ہماری کمزوری نہیں ہے. دیکھیے ہم اب عوام کے ساتھ براہ راست گفتگو کر رہے ہیں. حکومتیں آنی جانی چیز ہے. پنجاب اسمبلی میں ہماری 107 نشستیں ہوں، ہماری 80 نشستیں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری آواز جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی آواز ہے، اٹھتی رہے گی. خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. حکومت ہے وہ پاکستان کے عوام نے، خیبر پختونخوا کے عوام نے بنائی ہے. اس حکومت کو جو گرائے گا وہ عوام کا مجرم ہوگا. لیکن ہم اس غرض سے کہ حکومت گر جائے گی اپنی بات مدھم نہیں کریں گی، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو راستہ ہم نے اپنایا ہے وہ آئین کا راستہ ہے، وہ حق کا راستہ ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ایک سیٹ بھی نہ بچے، کوئی ایک حکومت نہ بچے، ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں گے، ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. سر یہ بتائیے گا کہ شاہد قریشی صاحب نے جیل سے یہ کہا کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ ہمارے سے بھی آگے مشورہ کرے. آپ کا تو باقاعدہ نام دیا انہوں نے، اس میں کیا کہیں گے؟ کیا آپ لوگ ان کے پاس بھی جائیں گے؟ جی یقیناً میری شاہد صاحب سے پچھلے 1-2 ماہ میں متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں. پھر بھی ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا. دیکھیں آج کل میرے ملاقات کرنے پہ شاید کوئی بڑا صاحب جو ہے مدرس ہے تو مجھ سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی، لیکن میں ضرور جیل جاؤں گا، قریب جاؤں گا. وہاں میں شاہ محمود صاحب اور دیگر جو ہمارے سیان ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب اور سرفراز چیمہ اور باقی تمام دوستوں سے ملاقات کرنے کی یقیناً کوشش کروں گا. سلمان صاحب یہ بتائیں آرٹیکل 62-63 کے علاوہ جو آپ نے بتایا جو ایکسپلین کے لیے، اس کے علاوہ ڈسکوالیفکیشن کا کوئی اور راستہ موجود ہے؟ نہیں. 62-63 کو لے کے جس قسم کا ریفرنس ابھی تک رائٹ تو نہیں موجود سننے میں آ رہا ہے، کیا یہ ریفرنس 62-63 پہ پورا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں پورا ہوتا. دیکھیے میں نے عرض کیا نا، یہ کہنا کہ ہلڑ بازی ہوئی ہے، اس سے کوئی بندہ کوئی منتخب نمائندہ جو ہے وہ غیر منتخب نہیں ہو جاتا، وہ اپنا استحقاق نہیں کھو بیٹھتا. اس لیے یہ بالکل غلط بات ہے کہ اس بنیاد پہ آپ کسی کو جو عوام کے ووٹ لے کر آیا ہے پارلیمان میں، اسمبلی میں، اس کو آپ محروم کریں اس نشست سے. یہ نہیں ہو سکتا. سلمان صاحب آپ آئین پسند ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں اور آئین کا احترام کرتے ہیں، آپ کی جدوجہد آئین کے ساتھ ہے. لیکن جو آپ کے ہیں پیٹرول چیف وہ تو آئینی بات نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں غیر آئینی تو سے میں مذاکرہ کروں گا، ان سے بات کروں گا. یہ کھلا تضاد بالکل نہیں. دیکھیے یہ ہم بالکل بات درست کرتے ہیں. عمران خان صاحب درست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ نے آئین کو پامال کر دیا، جب آپ آئین پہ قابض ہو گئے تو پھر میں قابض سے بات کروں گا. جس دن آپ آئین کو آزاد کریں گے یا آئینی نظام قائم ہوگا تو پھر جو آئینی ادارے ہیں، جو آئینی طور پہ حکومت اگر بنے گی عوام کے ووٹ لے کر، در حقیقت عوام کے ووٹ لے کر جو حکومت بنے گی یقیناً اس سے بات ہوگی. اس وقت تو صرف ایک حیولہ ہے، ایک مست شدہ نظام ہے ہمارے سامنے. آئین کی کتاب ہے لیکن وہ کتاب کہیں دبی ہوئی ہے، اس کی روح جو ہے وہ مفقود ہو جائے گی. اس میں جو قابض قوت ہے اسی سے بات کریں گے. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ ہم میسج کیمپین لانچ کریں. ایک تو یہ بتائیے کہ گزشتہ 2-3 سالوں سے کوئی میسج کیمپین پنجاب لانچ نہیں کر سکا خان صاحب کو باہر جانے کے لیے. کیا یہ فاصل کے ساتھ پنجاب میں خوشی ہے کہ آپ لوگوں کو یونائٹ نہیں کر پائے؟ اسے یہ بھی ساتھ مانیے گا بچے صاحب، اسے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے پاس چاہ رہے ہیں کمیشن میں اس کے اگینسٹ آپ کون سی فیل دیں گے؟ اسپیکر کے اگینسٹ موو کریں گے، قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو دیں گے؟ کس طرح سے آپ نے اپنی فوٹو کے بنا دیا؟ میں اس کروں جو آپ نے بات کی تحریک کی، لیکن تحریک جو ہے وہ مسلسل ہے. ایسا نہیں ہے کسی ایک دن جا کر ہم نے کوئی خلاف پتا کرنا ہے.
یہ پاکستان کے عوام کے شعور کی جدوجہد ہے، وہ بالکل اپنی جگہ گوانا ہے، وہ قائم ہے۔ الرحمن الرحیم، آج پارلیمنٹری پارٹی پنجاب کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہمارے سیکرٹری جنرل پاکستان جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، ہمارے ایم ایل اے فارمر گورنر اور ہماری لیگل ٹیم کے حصہ ہیں جناب سردار عزیز خان کوثر صاحب، جس میں ہمارے پارلیمانی لیڈر جناب علی امتیاز بڑھئی صاحب، جس میں ہمارے ڈپٹی چیف وپ شیخ امتیاز صاحب، ہمارے ایم پی اے فرق جاوید نور صاحب، ہمارے ایم پی اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی جناب حافظ فرز صاحب، اور میاں اجاز شفیع صاحب ہمارے ایم پی اے، احمد مجتبی صاحب ہمارے ایم پی اے، وقاص نور صاحب ہمارے ایم پی اے، اور یہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب آپ کو میں 3-4 دفعہ میں اسٹاپ کر چکا ہوں، ڈیلی ہماری سچویشن تبدیل ہو رہی ہے، میں آپ کو 2-3 چیزیں جلدی بتا کے پھر میں مائک دوں گا اپنی سینئر لیڈرشپ کو۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ہم نے احتجاج کیا، میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے وہ احتجاج کیا، پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کو مینڈیٹری کیا گیا، ایک ایسی چیف منسٹر کو مسلط ہوئی ہمارے اوپر جو کہ ایک جیلی مینڈیٹ سے آئی، اس کے بعد ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوتے رہے، آج اس حد تک گئے یہ گورنمنٹ کہ آپ نے عمران خان ہمارے پیٹرن چیف پہ عزت کیس جیسے گھنونے ہمارے اوپر کیس بنوائے، اس کے بعد ہمارے ورکرز کو، ہماری خواتین کو آپ لوگوں نے گھروں سے باہر نکال دیا سیدھا، اس کے بعد آپ نے 5335 ارب روپے کا بجٹ دیا۔ کیا ایک ایسی حکومت جو جیلی مینڈیٹ سے آئی ہو، جو ایک نالائق ترین حکومت ہو، جو پچھلا بجٹ بھی نہ صحیح استعمال کر سکی ہو، جو پچھلا 842 ارب روپے کا جو ان کا ADP تھی اس کی صحیح استعمال نہ کر سکی ہو، جہاں پہ آپ کے تقریباً 14,000 اسکول آؤٹ سورس ہو چکے ہوں، جہاں پہ آپ کے BHUs اور RHC آؤٹ سورس کر کے آپ 1,30,000 میڈیکل میں جو ملازم ہیں ان کو آپ فارغ کر چکے ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ملکہ کوئین، وہ ملکہ الزبتھ کا ایک ثانی ملکہ الزبتھ کی اگر ہم نے گستاخی کی ہے تو یہ گستاخی ہوتی ہے، اور میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لا جوائنٹ اسپیکر، ہمارے اسپیکر ایک لا جوائنٹ اسپیکر ہیں، آپ کو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہونا چاہیے، آپ پہلے جن سے ہمیں دھمکیاں لگانی شروع کر دی، آپ نے پہلے جن سے جو آپ نے پریس ٹاک کی، میں 10 دفعہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو استعفے دے کے باہر چلے جائیں، جن کے پاس جنرل مینڈیٹ ہے وہ استعفے دے کے باہر چلے جائیں، جن کے پاس جیلی مینڈیٹ ہے وہ اندر ہیں۔ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے، ہم نہیں جھکیں گے، ہم کبھی بھی کمپرومائز تو ہمارے خان نے نہیں کیا، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر میں آپ کو شارٹلی، میں 2-3 پریس ٹاک کر چکا ہوں اس موضوعات میں کہ ہم نے احتجاج کیا ہے، اسپیکر صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قانون کی وائلیشن کی ہے، ہم نے رول آف پروسیجر کی وائلیشن کی ہے، آپ کہیں دکھا دیں کہ اسمبلی کی کارروائی پہ کوئی ڈیسیٹ ہوا ہے۔ آپ جہاں کی مثالیں لیتے ہیں، نیوزی لینڈ کی اسمبلی کی مثالیں لیتے ہیں، آپ دوسرے ملکوں کی، اور میں نے آپ کو فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا جب آپ نے میری رولنگ پہ میری آرڈر پہ ایک رولنگ کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ میری یہ دعا ہے اس ملک کے لیے اور صوبے کے لیے، اس ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس قسم کی آپ رولنگ دے رہے ہیں اسی قسم کی اسمبلی کی کارروائی ہے۔ جناب اسپیکر، آپ ہمیں آپ کی حکومت ہمیں ہمارا جنرل تو شمار کر دیں، اور وہ چیف منسٹر ہے اور کھڑے ہو کے احتجاج بھی نہ کریں، آپ نکال لیں ویڈیو، آپ ان اسمبلیز کے ان اراکین کی، ان منسٹرز کی جنہوں نے گالیاں ہمیں دی ہیں، ہمارے پاس ویڈیو میں ملٹی میڈیا آپ کو چلوا کے دکھا سکتے ہیں۔ آپ صرف قانون کی کتاب کو لہرا میں کہتے ہیں کہ آپ قانون پہ عمل نہیں کرتے، کیا ڈپٹی اسپیکر کندھوں میں چڑھ کے نعرے بازی ڈپٹی اسپیکر اسی ہاؤس میں کرے؟ ہم اسپیکر صاحب
آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ جب ہم نہیں تھے اور آپ کے ایم پی اے اور منسٹر نے ہمیں نجی گالیاں دی ہیں پیچھے، آپ کو وہ نہیں نظر آ رہے، آپ کو ہم نظر آ رہے، آپ کہتے ہیں کہ غصہ ہو گئے، تو اس میں جب دوسرا بندہ جس کے ساتھ ہم لڑے ہیں تو وہ بندہ کدھر گیا؟ اس کو آپ نے بغیر سنے آپ نے اس کو فری کر دیا اور چھوڑ دیا۔ دیکھیے آپ میں یہ بات نہ کرتا آپ کو اگر لا کا پتہ نہ ہوتا، آپ کو اپنے اوپر ایسا ایک سیاہ دھبا لگا کے جا رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا؟ جو 10-20 FIRs میں ایم پی ایز ہیں وہ آپ کی امپریشن سے یا سسپینشن سے نہیں گھبرائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، آپ اس اسمبلی کو بے توقیر کر رہے ہیں، آپ اپنے ایم پی ایس کو جتنے آپ کے ایم پی ایس ہیں آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 8 فٹ کی کرسی کے اوپر اٹھا دیا ہے۔ آپ نیچے دیکھیں، یہ بڑی عارضی کرسی ہے، اس پہ آپ یہ نہ کرائیں کہ آپ نے ریفرنس دے دیا ہے، آپ نے ہمیں ڈی سی کروانا ہے، آپ کروائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، 107 ممبر کھڑا ہے، آپ کی اسمبلی میں 107 ممبر نہیں جائے گا، اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک ڈمی اپوزیشن بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ کا پرانا، آپ کی حکومت کا پرانا وزیر ہے، آپ اسے بٹھا دیں۔ آپ نے ہائیسٹ سپلیمنٹری بجٹ پاس کیا، پنجاب کی تاریخ میں 509 ارب روپے کا سپلیمنٹری بجٹ پاس ہوا ہے، اور وہ صرف 23 بندوں کے ساتھ ہوا ہے، اپوزیشن کے 35 کھانے تھے۔ کیا آپ اخلاقی طور پہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کم از کم اپنے 200 بندہ پورا کر لیتے؟ پوری اسمبلی کی میں نے پچھلی پریس ٹاک میں دکھائی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں ڈراتے ہیں، جو ہمیں دھمکاتے ہیں، ہم 106 ایم پی ایس کھڑے ہیں، ہم نے اصولوں کی پاسداری کی ہے، ہمارا لیڈر اندر ہے، کیا ہم اس کو نہ یہ دکھائیں چیف منسٹر کو کہ اڈیالہ جیل تمہاری ڈومین میں آتا ہے، اڈیالہ جیل میں ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب بیٹھے ہیں، اڈیالہ جیل میں ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کے پولیٹیکل لوگوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اور میں ہر دفعہ میں یہ اپنی اسپیچ میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں یہ محترمہ بتائے کہ اڈیالہ جیل کس کی ڈومین میں آتا ہے؟ پنجاب حکومت کی ڈومین میں نہیں آتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 10 کھرب روپے کی جو آڈیٹر جنرل پاکستان میں جس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ بے ضابطیاں ہوئی ہیں، اس میں واضح لکھا ہوا ہے بیڈ گورننس ہے، اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے پسندیدہ کمرشل بینکوں میں آپ نے پیسے رکھوائے، وہاں سے سود کی مد میں ان لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ کیا ہم آپ سے یہ بات نہ پوچھیں؟ ہم پوچھتے رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ موجودہ حکومت کا دباؤ جتنا بھی آپ پہ ہو، آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اسپیکر کے طور پہ کام کرنا چاہیے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کروانے چلے الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں، لیکن ہم مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کا تیار ہیں، ہم اس حکومت کے اوچے ہتھکنڈے پہلے بھی نبھا چکے ہیں، پھر بھی نبھاتے ہیں۔ ہمارے 106 ممبر ہم پوری طرح متحد ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ممبر کے پیچھے کہانی ہے۔ پوری پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے جب 1 اپریل کو رجیم چینج ہوئی 2022 میں، اس سے لے کے آج دن تک پاکستان تحریک انصاف احتجاج میں ہے، اور اس کی ہر اسٹیک ہولڈر، ہر ایم ایل اے، ہر ایم پی ایس، ہماری ہر خاتون، ہمارے ہر جو ورکر ہے، ہمارے جو بھی جس کی بھی تھوڑی سی ایفیلیشن تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس کو اس حکومت نے نشانہ بنایا ہے۔ تو میں یہ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ ہم اپنا آئینی اور قانونی حق رکھتے ہیں کہ ہم اس پنجاب حکومت کے اور اسپیکر کے جو بھی غیر آئینی اقدامات ہیں، ہم قانونی چارہ جوئی کا اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اور میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ 26 نہیں ہے یہ سسپینڈڈ، یہ سمجھے کہ 106 ہے۔ ایک بات میں اور کلیئر کر دوں، جناب اسپیکر، آپ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے کہا کہ مجھے پارلیمان لیڈر نے کہا، اب آپ کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر۔ جناب اسپیکر، آپ کے دوست، ہمارے دوست سب موجود ہیں، ہم آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی پارلیمانی پارٹی کے سامنے فیصلہ رکھیں گے، ہم آج بھی اس بات میں ہیں، اور میں نے بارہا پریس ٹاک میں یہ ایڈمٹ کیا، اور میں نے مریم کا جو احتجاج تھا
اس سے پہلے اپنی پریس ٹاک پہ یہ ریکارڈ پہ یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارا اپنا ہے کہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں. آپ ہمیں اسمبلیوں سے باہر پھینک دے, ہم اسمبلی سڑک پہ لگائیں گے جو کہ حقیقی اسمبلی ہوگی. تو میں اسی چیز پہ اپنی یہ بات ختم کروں گا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تگڑے ہیں, ہم اپنا احتجاج تگڑا ہو کے کرتے رہیں گے, کیونکہ ہمارا یہ سیاسی احتجاج نہیں ہے. ہمارا لیڈر اس وقت 48 سینٹی کے اندر میں ہے, اور ہم یہ محترمہ یہ مریم نواز آئیں اور ہم اگر دو گھوڑے بن کے بیٹھ جائیں تو یہ نہیں ہوگا. آپ 106 کو نکال دیں, الیکشن کمیشن آپ کا ہے, عدالتیں اس وقت آپ نے اپوائنٹ کی ہوئی ہیں, ہمیں سیٹوں پہ نہیں پرواہ, لیکن جو دنیا میں ایک تاریخ لکھی جائے گی اس میں آپ کا جو نام آئے گا وہ اسپیکر صاحب آپ خود سمجھ لیں کہ کس زمرے میں آپ کا نام آئے گا. تھینک یو ویری مچ. میں اپنے میں گو صاحب کو مائک دوں گا, وہ جو لیڈر آپ کو ہے سارے لوگ چیزیں آپ کو پھر اس کے بعد سنبھالنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حکومت کو جانے 26 کا انتظار کیوں اتنا بہت زیادہ ان کو پیارا ہے, بہت زیادہ عزیز ہے, اور ان کے نزدیک 26 جو ہے نا یہ بہت ہی کوئی معتبر قسم کا انتظار ہے. 26 نومبر کو انہوں نے قتل و غارت گری کی اسلام آباد کی سڑکوں پر, ان کی ہولی کھیلی, عوام کو جو ہے خائف کرنے کے لیے. پھر 26ویں ترمیم انہوں نے آئین میں کی, اور آئین کی جو ہے روح کو مجروح کرتے ہوئے آئین کے 3 ڈھانچوں پر جو استعمال ہمارا اقبالی معاہدہ تھا اس کو منہدم کرتے اور اپنی غلامی میں لے لیا. عدلیہ کو عدلیہ آزاد, عدلیہ کا تصور ختم کر کے انہوں نے اپنے اب جانے 106 ممبر جو ہے صوبائی اسمبلی میں احتجاج بنا دے سارے کے سارے. پھر انہوں نے 26 کا حصہ ان کے ساتھ بہت زیادہ وہ کوئی پتہ نہیں کیا ہے, ان کو کسی نے ٹی وی میں کہا ہے یا کسی مہارانی نے کہا ہے کہ 26 کا ہی حصہ جو ہے اسی پر تجویز بھی ہو سکتے, سائز بھی ہو سکتے, لیکن ایم پی اے 26 کے خلاف ماشاءاللہ انہوں نے اپنا کارروائی شروع کر دی. یہ سائملٹینیسلی دیکھیے گا, یہ شرمناک حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت, اس ملک کے ساتھ, اس عوام کے ساتھ, اس آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیں کوئی اب کیا اسے روشن اتفاق کا ہے, آج ہی کے اخبار میں دیکھیں تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے جو اپنا بیانیہ ذکر کیا ہے سارے اخباروں کی زینت ہے. یعنی انسانی حقوق کی جو ہماری تنظیمیں ہیں جو ان کو بین الاقوامی طور پر جو ہے منسلک ہیں, ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے اس ملک میں. آپ دیکھیے گا کہ ان کو اغوا کیا جاتا ہے, ان کے جو ہے حقوق پر ان کے کام میں مداخلت کی جاتی ہے, ان پر جو ہے ناجائز حکومتیں لگائی جاتی ہیں, اور ان پر قتلیں جو ہے کی گئی ہے. اس سے پاکستان کا امیج جو ہے انٹرنیشنلی انسانی حقوق کی پامالی کی بازار میں ویسے ہی پاکستان کا ماشاءاللہ گراف اتنا نیچا ہے. اور وہ اس نے کہا کہ یہ اسپیس جو ہے یہ بند کرتی چلی جا رہی ہے. یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے یہ لکھا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی اسپیس کو جو ہے یہ کاٹتی جا رہی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ پرائم منسٹر صاحب ساری خیبر پختونخوا کی جو ہے ساری اپنی قیادت اور پیپلز پارٹی کے ساری قیادت کو اکٹھا کر کے یہ خیبر پختونخوا میں کے بارے میں جو ہے کر رہے ہیں ایک عیسائیت کی جو انتہا ہے اس کو کیسے. یہ تو عمران خان کی بصیرت کی اور بس ملتوں والی امین گڈا کو کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جنہوں نے بر وقت بجٹ پاس کر کے اور وہ فائنینشیل ایمرجنسی اور فائنینشیل کرائسس سے اس صوبے کو بچایا, کیونکہ ان کی تربیت یہی تھی کہ ہم ملاقات نہیں کرنے دیں گے عمران خان کے ساتھ. چونکہ ملاقات نہیں ہوگی اس لیے بجٹ کے قدر خان جو ہے یا مشن جو عمران خان کا ہے اس کے ہماری نہیں کرے گا, اس لیے بجٹ پاس نہیں ہو پائے گا. اس لیے پھر فائنینشیل کرائسس میں ہم جو ہے گورنر کی جو ہے راہ استوار کر کے اس پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت جو ہے صوبائی حکومت کی اس سے چھین رہے ہیں.
وہ نہ ہو پایا تو آپ دیکھیے گا کہ 76 ہمارے مخصوص نشستیں، ہمارے MP، ہمارے MLA، ہمارے سینیٹر، کس قدر شرمناک فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ کی، یہ جو آئینی بینچ کو شرمناک فیصلہ ہے. اور یہ الیکشن کمیشن نے اس سے بھی زیادہ شرمناک جو ہے وہ کیا ہے کہ ہماری نشستیں مخصوص نشستیں اٹھا کے ساری اپوزیشن میں مان دی ہے. یہ بھی کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کی جو ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن، متناسب نمائندگی، جس کی بنیاد پر پارٹیز کو جو ہے مخصوص نشستیں ملنا تھی، باقی تو دے دی نہیں. ہمارے جو چھیتر تھی وہ بھی اٹھا کے آگے اپوزیشن کو دے دی گئی. حکومت جو اس کو فرضی حکومت فارم 47 کی حکومت ہے اس کو دے دیا. تو آپ تو راہ ہموار ہو گیا ماشاء اللہ. اب آپ کے پاس 2/3 آ گیا. اب آپ 2/3 کے ساتھ جو ہے اب باقی جو ہے کیا کسر رہ گئی ہے کہ ماشاء اللہ بادشاہ اس قوم میں جو ہے مسلم کر دیں اور یہ جو ہے مہاراجا مہارانی ان ساروں کو جو ہے ایک خطابات دے دیں اور یہ فرمان کے ذریعے حکومت چلائیں، آئین بھی تابع کر دیں اور حکومت اور باقی قوانین کو بھی تابع کر دیں. یہی کسر باقی رہ گئی ہے کہ پھر آپ کو حکم ہوگا کہ قبلہ کعبہ جناب فیض منظور حضور پتہ کیا کیا خطابات دے کے دل سبحانی تشریف لاتے ہیں اور آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کو پولیس بجانا ہے. پھر تو باقی قوم اور عوام جو ہے غلامی کی تحریر میں رہنے کے باقی کسر یہی رہتی. تو یہ پاکستان کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا ہے. نہ پاکستان تحریک انصاف ہونے دے گی. عمران خان جیل میں ہے. عمران خان نے حکم دے دیا ہے، کر دیے کہ 10 محرم کے بعد انشاءاللہ پاکستان کے عوام آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے بجٹ سے انہوں نے مہنگائی کا ایک سونامی پاکستان کے عوام پر مسلط کر کے توڑ دیے. آپ دیکھیں کہ عوام کس طرح سے جو ہے اپنا احتجاج گنا ہوتی ہے. تو ہم یہ ہونے نہیں دیں گے کہ یہ اس طرح فسقائیت کرے، لیکن یہ فسقائیت کی انتہا ہے. اور جو ہمارے 26 ممبران کے ساتھ کیا گیا، ارے بابا نہ تو آرٹیکل 63 میں اسپیکر صاحب مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے لیڈر آف دی اپوزیشن جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کے بڑے فائدے ہیں. او بھائی قانون کے جانے تو ہو سکتے ہیں، یہ مہارت والی بات ہے. وہ قانون کی جس کو طالب علم کو ایک حرف ابجد بھی آتا ہے وہ بھی ایسی حرکت نہیں کرے. آرٹیکل 63 کو سادہ پڑھ لیں، آرٹیکل 63 ایک کو سیدھی پڑھ لیں. وہ 3 چیزوں پر بھی جو ہے اختلاف ہو سکتا ہے جس پر نو کانفیڈنس یا وہ کیا جا سکتا ہے آپ کی ریفرنس. نو کانفیڈنس کے کوئی آپ کے خلاف کاسٹ کرتا ہے، منی بل پر ہوتا ہے یا تیسری جو ہے وہ 3 صرف چیزوں پر ہے جس میں تو کوئی چیز نہیں. آپ احتجاج کا جو حق ہے پارلیمان کے اندر سے بھی چھین رہے ہیں، پارلیمان کے باہر بھی چھین رہے ہیں. آپ نے پیکا ایکٹ کے ذریعے آپ نے عوام کی گردن دبا دی ہے. آپ نے میڈیا کو بھی جو ہے یہ من پسند خبریں دینے پر آمادہ کرنے کے لیے پیکا ایکٹ میں آپ نے کہا مثبت خبر وہ ہوگی جو ہمارے حق میں ہوگی اور اگر ہمارے حق میں نہیں ہوگی سچی خبر ہوگی تو وہ فیک نیوز ہوگی اور 3 سال سزا اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے اس طریقے سے جو ہے ماشاء اللہ جو ہمارے میڈیا پرسنل ہیں جو اپنے تلی جان حق تلی پر رکھ کر جو ہے اپنا جان جوکھم کام کر رہے ہیں اور عوام کو آگے ہی دے رہے ہیں اور صداقت اور مظلومیت کو بار بار اجاگر کرتے ہیں. آپ کا خیال ہے یہ بات یہ چھوڑ دیں گے؟ قسم نہیں چھوڑیں گے. ہماری انسانیت اور یہ جنگ چلتی رہتی ہے، ہمیشہ چلتی آئی ہے اور الٹیمیٹلی پتہ جو ہے وہ حسین ہی کی ہوتی ہے. یزید کو لعنت اور لعین اور ملعون کہتے ہیں اگرچہ اس نے جو ہے حسین کو شہید کر دیا. تو انشاءاللہ آپ اور سچ کی جنگ میں آپ جیتیں گے، قوم جیتے گی، نہیں جیتے گا. اور نہ تو 63 کا ہمیں خوف ہے، نہ 63A کا خوف ہے اور 69 سناتے ہیں. وہ بھائی 69 تو یہ ہے پروسیجر. اس میں اس وقت تو آپ کو جو ہے بڑی گندی غلط لگتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے صاحب کا چیف جسٹس جو ہے بندیال صاحب، یہ کیا کرتا جا رہا ہے. اب آپ کو بندیال کی رولنگ جو ہے بڑی پسند ہے، پسندیدہ ہے کہ آپ اس کی ریفرنس دیتے ہیں کہ بندیال نے یہ کیا تھا. او بابا بندیال نے جو یہ کیا تھا تو پھر بندیال نے یہ بھی کیا تھا کہ اس نے اسپیکر کے اس فیصلے کو جو ہے وہ انٹرفیئر کر کے چھوڑ دیا تھا.
फेंक दिया था, जिसकी पादाश में आप इक़्तिदार में आए हुए हो आज, और जिसमें अदम एतमाद को मंजूर किया गया था, तो आपको वो भूल जाता है। इसलिए प्रोसीजरल चीजें जो है वो अदालत नहीं देख सकती है, लेकिन ये तो सब्सटेंशियल आप आईनी को मसल कर रहे हैं। जब आप 26 अरकान को चाहते हैं कि इनके खिलाफ रेफरेंस भेज के इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, ना ये डिस्क्वालीफाई होंगे, ना ये रेफरेंस अपना जो है मंतकी अंजाम को पहुंचेगा, ना हम पहुंचने देंगे। ये हमारे उधर के टीके में कर रहे हैं साजिश कि ये उनकी हुकूमत को ट्रॉबल किया जाए। ये आप देखें कि आपके एमपीए हमें कह रहे हैं कि ये फिजलाइयत में हमारा तो ग्राफ 0 हो गया है, हमें अवाम अपने हल्के में आने नहीं देती है, और अगर आपके पास स्पेस है तो आप कहते इनके अपना पंजाब को बचाएंगे। पंजाब के अपने एमपीए से इतने ज्यादा नाना है कि वो अपने हल्कों में नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि उनकी जो है इतनी ज्यादा पॉलिटिकल ग्राफ 0 कर दिया है इन्होंने इस किस्म की हरकतों के जरिए से और ड्रैकोनियन लॉज के जरिए से और इस किस्म की हरकतों से ये अपनी पंजाब हुकूमत बचाएं। क्या हमारे जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पीछे पड़ने के लिए सोच रहे हैं? ये सोचे भी ना कि कभी खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो गद्दारी करेंगे खान के साथ, या ये पंजाब के लोग आपके साथ तो गद्दारी आपके साथ तो छोड़ेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे, अवाम के साथ करेंगे। आपके जो आपने गद्दारी की है अवाम के उसके मैंडेट पे डाका मारा है, ये अवाम वापस लेगी इंशाअल्लाह। पंजाब की अवाम भी लेगी, पाकिस्तान की अवाम भी वापस लेगी। हम हर लिहाज से जो है ये नहीं समझते कि जो रेड लाइन इन्होंने क्रॉस की है कि ये मरियम बीबी के खिलाफ एहतजाज नहीं किया जा सकता। आप रोज इमरान खान को गालियां देते हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये जो है कोई ये मुकद्दस गाय तो आसमान से उठी हुई है कि इसके ऊपर जो है तनकीद करना हमारे एमपीए का आदमी है, हम पूरी तनकीद करेंगे और इंशाअल्लाह मसलन तनकीद करेंगे। हमने तहरीक के दायरे के अंदर रहकर ही सियासत की है, इमरान खान का यही हमें पैगाम है। हमने कभी जो है कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जो गैर पायनी हो, लेकिन काश ये अपने करतूतों को देखें, काश ये अपनी तकारीर सुने। जब इमरान खान की हुकूमत होती थी और जब ये अपोजिशन में होते थे, ये क्या क्या मरज़ूआत नहीं कहते थे, ये अफवाज पाकिस्तान के बारे में क्या कहते थे वो भी जरा सुन लीजिएगा। ये इमरान खान के बारे में क्या क्या मरज़ूआत कहते थे वो भी सुन लीजिएगा, और ये पार्लिमान के बारे में क्या क्या कहते थे वो भी जरा सुन लीजिएगा। तो फिर इनको पता चलेगा कि हम तो बहुत ही जो है शायद के दायरे में रह के तनकीद करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए मैंने जो है हमने सारों में कहा है कि बिल्कुल आप इसलिए हमेशा मेरे दिमाग की तरफ मुतहद हैं और इस इस्लाहियत का इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। हम किसी खतरे में नहीं अपने लोगों को डालें कि जब आप खुली सीधी गोलियां चलाएं इंसानों पर, फिर हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपनी तहरीक को वो रंग दें, वो पैराया दें, वो अंदाज दें कि हम अपने लोगों को जानों को महफूज रख सकें। हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और दुनिया देखेगी कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को मौत के मुंह में नहीं डालेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है बच्चों साहब, बिल्कुल आपको बताइए। जी आप बात कर रहे हैं कि हम डेफिनेटली स्पीकर के खिलाफ उसके गैर आईनी जो भी इकदाम है हम अपना कानूनी हक महफूज रखते हैं। अपनी कानूनी चाराजोई हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जज साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, तो इनकी रहनुमाई में हम इंशाअल्लाह रेफरेंस करने का वोट देंगे जो भी हमारे से। अब डेफिनेटली जो गैर कानूनी काम स्पीकर साहब करेंगे तो हमने उनको काउंटर अटैक करना है। तो इंशाअल्लाह हमारी इस पार्टी का पूरी तरह एक मीटिंग होगी जिसकी सरबराही करेंगे हमारा राजा साहब, हमारे लीडर टीम के प्रोफेसर साहब, तो उनसे बैठ के अब इनकी रहनुमाई में हम चलते हैं जिस तरह नहीं, ये नहीं कहा कि असेंबली में नहीं बैठेंगे। हमने ये कहा है कि हम हकीकी असेंबली, हकीकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल असेंबली जो है वो असेंबली के बाहर भी लगाएंगे। ये नहीं कहा कि असेंबली के अंदर नहीं बैठेंगे। अच्छा
बांग्ला देश में हसीना वाजिद के जो इलेक्शन हुए थे उस पर वहाँ की आवाम ने बड़ा शऊर दिखाया है, वहाँ के इलेक्शन कमीशन को जूतों का हाथ मिलाया है और अदालतों में उनको घसीटा जा रहा है। 8 फरवरी को यहाँ पर भी आवाम ने शऊर दिखाया, मगर आपकी जमात बिल्कुल खामोश रही और कोई एहतजाज नहीं किया, कोई चीज करने के खिलाफ कुछ नहीं किया। क्या कमजोरी है, क्या मजबूरी है आपकी? नहीं, कोई कमजोरी कोई मजबूरी नहीं है। देखिए, फसाइयत का माहौल है, गोली का माहौल है, हौस का माहौल है। ये मौका बिल्कुल आगे आया खड़ा है। तारीख अपना मोड़ खुद मुड़ती है। हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहाँ पाकिस्तान की आवाम का फैसला जो है वो फैसला बनता होगा। मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा तौर पर कहा कि बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ईरान के साथ जो मामला हुए हैं, ईरान की इसराइल के साथ जो कशीदगी शुरू हुई है उसके पीछे वर्दी है, तो आप कोई एप्रिशिएट करेंगे वर्दी वालों को इससे काम पर? देखिए, हमने हमेशा कहा है कि जो भी इदारा अपना आईनी किरदार अदा करता है, हमारी सरहदों की हिफाजत करता है, हम हर उस सिपाही के साथ खड़े हैं जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं।